سورہ شعراء آیت 122 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا اور بے شک اس میں کسی کو شک نہ ہو ربا کا تیرا رب لا ہوا البتہ ہوا ضرور لا کا مطلب ضرور بھی ہوتا ہے البتہ بھی ہوتا ہے ہوا وہ یعنی وہ رب کی جو ذات ہے وہ ضرور ہے لازم ہے عزیز و غالب رحیم نہایت مہربان۔ اب دیکھیں اللہ کی ذات کی صفات اس میں 3 کا تذکرہ ہوا، رب کا رب ہونے کا وہ اس کی صفت ہے، پھر اس رب کے ساتھ اس نے 2 اور صفات بتائی ہیں۔ پہلی صفت بتائی ہے رب کے بعد غالب ہونے کی، زبردست ہونے کی، وہ مجبور معذور نہیں ہے، وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے، اس سے کسی طرح کی کوئی حاجت، کوئی کمی، کوئی مسئلہ، کوئی محتاجی، کوئی رکاوٹ ہرگز نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا صفت بتائی گئی؟ رحیم ہونے کی صفت بتائی گئی۔ رحیم ایسی ذات جو تسلسل کے ساتھ شفقت مہربانی اپنی رحمت نچھاور کرتی رہے، وہ ذات۔ اب پچھلی آیت میں تذکرہ تھا، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں، جو میری انسان تخلیق ہے، ان کی اکثریت کیا ہے؟ نافرمان ہے، وہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی، وہ میری باتوں کو مانتی نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ جو رب ہے نا، وہ انتہائی زبردست ہے، غالب ہے اور نہایت مہربان ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ کوئی مانے نہ مانے، فرمانبرداری کرے نہ فرمانی کرے، وہ رب ہونے کے ناطے سے ان کو زندگی کی جو ضرورتیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، وہ میسر کیے چلی جا رہی ہے۔ وہ ذات ہے تمہارا رب۔ یہ اور اس سے ان کی اس مہربانی سے ہم نے بجائے خود کو اور بہتر کرنے کے، ہم نے کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کسی کی محبت سے، کسی کی شفقت سے آپ کیا کر رہے ہو، اس کا رسپانس کیا دے رہے ہو؟ اب آپ اس صفت کو اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جیسے وہ ذات ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، کہ جو کوئی فرمان برداری کرے تو بھی اس کو مل رہا ہے، نہ کرے تو بھی، تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک اور آزمائش ہے۔ لیکن جو محبت کرنے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، ان کے لیے یقین کریں، یہ کہتے ہیں نا کسی کو اگر آپ نے اپنے قریب سے قریب کرنا ہو تو اس سے آپ حسن سلوک کریں۔ جو اچھی ذہنیت ہوگی نا، وہ اس کو کسی پھر سزا کی صورت نہیں ہوگی، وہ تو اس محبت کو دیکھ کر کھینچا چلا آئے گا، اور جو بدبخت ہوگا، جو ناقدرہ ہوگا، وہ اور بگڑ جائے گا۔ اب دیکھیں ہم کیا بگڑنے والوں میں ہیں یا سدھرنے والوں میں ہیں؟ کیا قدردانوں میں ہیں یا ناقدروں میں ہیں؟ بلکہ ہم تو یہ سمجھے بیٹھے ہیں نا کہ ہمارا جو ذہن بنا دیا گیا ایسا کہ خود کرنا ہے، خود حاصل کرنا ہے، اور اپنے رب بھی خود بنے ہوئے ہیں گویا کہ وہ کہتے ہیں ہم خود اپنی محنت سے کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ یہ کافر کی سوچ میں اور مومن کی سوچ میں فرق ہی ختم ہو گیا۔ کس چیز کے مومن بنے ہوئے ہیں؟ کون سا ایمان ہے ہمارا؟ جو ایمان، جو ماننا ہمیں حقیقت سے جس نے اندھا کر رکھا ہے، وہ تو کوئی ماننا نہ ہوا۔ جو ایسی ذات سے، ایسی کریم، ایسی عظیم، ایسی محبت کرنے والی، ایسی رحیم ذات سے، ایسے اعلیٰ رب سے جس نے ہمیں غافل کر کے رکھا ہوا ہے، دور کر کے رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں پھر حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم ہو گئی۔ یہ کیسا تعلق ہے؟ یہ کیسی آگہی ہے جسے ہمیں اس حالت کو پہنچا دیا؟ ایمان کی کمی ہے
لاغر ہے ہمارا ایمان، اس کو طاقتور بنانا ہے. گویا کہ محبت نہیں ہے، وہ ایسوسیشن نہیں ہے. جس نے سب کچھ دیا، یہ وجود بخشا، موقع دیا جینے کا، اس کائنات کی اس میں دی ہوئی نعمتوں سے فیضیاب ہونے کا، اسی سے غفلت، اسی سے دوری، یہ کون سا ایمان ہے؟ پھر اگر اسی دنیا تک محدود تھی بات تو بھی چلو کہہ دیتے کسی حد تک، چلو یہ دنیا ختم، بات ختم. نہیں، یہ تو کچھ وقت کے لیے بھیجا گیا ادھر. آنے والی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور لوٹ کر اسی رب کی طرف جانا ہے. پھر سب چیزیں آشکار ہو جائیں گی. آج جن باتوں کو نہیں مان رہے، تب وہ باتیں آپ کے سامنے ہوں گی. تب ماننے کا فائدہ کیا؟ تب کس حال کو پہنچ چکے ہوں گے جب اپنے انجام کو پہنچ چکے. تو اس سے پہلے ابھی موقع ہے میرے پاس، آپ کے پاس، اور ان لوگوں کے پاس جو اس طرف آ نہیں رہے، وہ ابھی لائے نہیں گئے، ان کو بتایا نہیں گیا. وہ ان ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے طرز عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے وہ اپنے رب کی طرف ان کو بلائیں گے. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کس کے ذمے ہے؟ وہ جو اس چیز کے پیکر ہوں گے، وہ اس چیز کے حامل ہوں گے. اگر کوئی ایمان کا دعوے دار ہے تو پھر دوسروں کے ایمان کی اگر فکر نہیں کر رہا تو حقیقت میں وہ خسارے میں ہے. لیکن ہمیں دنیا کی ان جھنجھٹوں سے، ان فضولیات سے جو ہم نے اپنے اوپر خواہشات کو اتنا مسلط کر رکھا ہے، ان سے فرصت ملے نا تو ہم یہ بھی سوچیں. مرنا تو ہماری اسٹریٹجی میں، ہماری پلاننگ میں شامل ہی نہیں ہے. آخرت تو سرے سے ہمارے اس عقیدے میں جو نا بندھ جانا، کسی چیز سے جڑ جانا، وہ ہے ہی نہیں. بس سنی سنائی باتیں ہیں. کبھی خیال آ جائے تو بس کچھ کر لیا، اور وہ بھی ایسے سوچ رہے اچھا وہ بھی اللہ معاف کر دیں گے. اگر اللہ ہیں تو وہ معاف کر دیں گے، نہیں تو ویسے ہم تو خود اپنے سارا کچھ، ہم نے اپنا نظام تو خود اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. تو پھر اس کی کیا ضرورت پڑے گی ہمیں؟ ضرورت تو تب محسوس ہوگی نا جب بے یار و مددگار لاچار ہو جائیں گے. تب پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا تھا. ہم تو کسی دھوکے میں رہے، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے. تو یہ اپنی نفی لازمی ہے. جب تک آپ دیکھیں نا، لا الہ، لا نفی ہے، نفی تو کرو نا ہر ایک چیز کی، پھر آپ اس الہ تک پہنچو گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کو ثابت کر دیتے ہیں اور اس الہ کی نفی کر دیتے ہیں. فکر کریں اپنی اور اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کی.